میں ہوں ڈیرک واکر، آکسفورڈ بائبل چرچ کا پاسٹر۔ ہماری سیریز کا عنوان ہے الہی ادارے اور گناہ کی روح، جو کہ دو مخالف چیزیں ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ خدا اس دنیا کو چلاتا ہے، خدا جو تمام اختیار کا منبع ہے، وہ اپنے الہی اداروں کے ذریعے اس دنیا کو چلاتا ہے۔ اور تفویض کردہ اختیارات کے 7 پہلو ہیں جو خداوند انسان میں رکھتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں تربیت اور امن اور استحکام کی بنیادی کنجی دراصل یہی ادارے ہیں جو خدا کے ارادے کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ زندگی میں ہماری کامیابی کی بڑی کنجی ان الہی اداروں میں خدا کے اختیار کا امتیاز کرنا اور اس اختیار کی عزت کرنا اور خدا کی تابعداری کرنا ہے۔ جہاں ہم دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ خدا نے کچھ لوگوں کو اپنا اختیار تفویض کیا ہے، تو ہم ان اداروں کو دیکھ رہے ہیں۔ رومیو 13 باب میں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کیسے ہمیں ان تمام پہلوؤں میں تابعداری کا اظہار کرنا ہے۔ تو آپ یہاں پر غور کریں کہ یہ الہی ادارے تمام نسل انسانی کے لیے ہیں۔ ہر انسان اعلیٰ حکومتوں کا تابعدار رہے، کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں۔ پس جو کوئی حکومت کا سامنا کرتا ہے وہ خدا کے اختیار کا مخالف ہے، اور جو مخالف ہیں وہ سزا پائیں گے۔ اور میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ جو اہم ترین چیز آپ زندگی میں سیکھتے ہیں وہ یہ اختیار ہے کہ کیا یہ حقیقی اختیار ہے، اور ہمیں کس طرح سے اختیار کی تابعداری کرنی ہے۔ اور یہ تھوڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے کیونکہ انسانی اختیار کامل نہیں ہوتے، کیونکہ ہر انسان ناکام ہو سکتا ہے اور گناہ بھی کر سکتا ہے، مگر اس کے باوجود ہمیں اس اختیار کے تابع ہونا ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کامل اختیار ہو۔ ہاں، خدا ان کو جواب دہ ٹھہرائے گا کہ انہوں نے اپنے اختیار کو کیسے استعمال کیا، بلکہ وہ اختیار والوں کی سختی سے عدالت کرے گا۔ وہ کہتے ہیں جسے زیادہ دیا گیا اس سے زیادہ توقع کی جاتی ہے۔ تو ضروری نہیں کہ ہم اختیار والوں سے حسد کریں، کیونکہ خدا ان کی زیادہ سختی کے ساتھ عدالت کرے گا ان کی نسبت جو کم اختیار رکھتے ہیں۔ گزشتہ بار ہم نے اختیار کے مختلف پہلوؤں پر بات کی، اور ہم نے اس کا آغاز کیا، اور پہلا پہلو ہے آزاد مرضی۔ ہم سب کو اپنی زندگی پر اختیار دیا گیا ہے، اور ہم سب خدا کے سامنے جواب دہ ہیں کہ ہم اسے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ پھر نمبر 2، ہم نے دیکھا کہ یہ ہمارے کام ہیں، اور ہمارے کام کی جگہ پر اختیار کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اور پھر نمبر 3 جو ہم سے متعارف کروایا گیا وہ ازدواجی زندگی ہے، ایک مرد اور عورت کے درمیان، اور اس کا نمونہ ہم آدم اور حوا میں دیکھتے ہیں۔ نمبر 4 خاندان ہے، کیونکہ بچے ہوتے ہیں جو خاندانی اکائی کو بناتے ہیں، اور ان تمام پہلے 4 حصوں پر ہم بات کر چکے ہیں، اور ان سب کا تعلق آدم کے گناہ کرنے سے پہلے سے ہے۔ جب دنیا میں چیزیں خراب ہوئیں تو یہ سب پھلدار الہی ادارے ہیں، اور یہ برکات کا ایک بڑا ذریعہ ہیں پوری دنیا میں۔ اور اب ہم 2 اور الہی اداروں پر بات کریں گے جن کو اکثر منفی مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ جب آدم نے گناہ کیا اور گناہ اس دنیا میں داخل ہوا، تو اس کے بعد جب ہم الہی اداروں کو دیکھتے ہیں تو اس میں حکومت آتی ہے، یعنی انسانی حکومت، اور قوموں کی سلطنتیں ہیں جہاں گناہ اور بدی پھیلتی ہے اور پوری دنیا پر غالب آتی ہے۔ تو خدا اس بدی کو روکنے کے لیے آتا ہے تاکہ معاشرے کو منظم رکھا جائے۔ تو ہم بعد ازاں اس پر بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں گناہ کے اوپر تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور ہم نے دیکھا کہ گناہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی نافرمانی کی روح کا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب صرف تجاوز کرنا ہی نہیں، تجاوز کرنا خدا کی شریعت کی نافرمانی کرنا ہوتا ہے، بلکہ گناہ کی روح اس سے بڑھ کر ہے، اور یہ بغاوت کے زمرے میں آتی ہے۔ یہ وہ روح ہے جو اختیار پر غالب آنے کی کوشش کرتی ہے اور اختیار کو کمتر کرتی ہے۔
اور یہ اختیار کی ناکامی کو اکثر بہانے کے طور پر استعمال کرتی ہے اور اختیار کو ختم اور کم کرنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ یہ اس شخص میں ہوتی ہے جو خود کو خدا کے اختیار کے تابع نہیں کرتا اور وہ اپنا خدا خود بننا چاہتا ہے، تو نافرمانی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ ہمیں اس میں امتیاز کرنے کی ضرورت ہے جہاں بھی ہم اسے دیکھتے ہیں۔ یہ ہماری روحانی زندگی کے لیے زہر آلود ہے اور ہمیں سمجھنا ہے کہ کیا ہم اداروں کی تابعداری میں آئیں گے اور خدا کی تابعداری کریں گے، یا نافرمانی کی روح کو اپنے اندر لیں گے جو کہ اس دنیا میں ہے، جو کہ زہر آلود ہے۔ شریعت کی نافرمانی کا آغاز لوسیفر کی نافرمانی سے ہوا، اور یہ دراصل شیطان کی فطرت کا جوہر ہے، کیونکہ اس نے خدا کے اختیار کے خلاف بغاوت کی۔ خدا دراصل کامل اور فیاضی سے بھرپور اختیار رکھتا ہے، مگر لوسیفر نے پھر بھی خدا کی نافرمانی کی، اس نے خدا سے دشمنی کی۔ دراصل خدا ہی اختیار رکھتا ہے اور سارا عبادت کا اختیار خدا ہی کے پاس ہے، اور لوسیفر کو یہ اچھا نہیں لگا، اور وہ دراصل چاہتا تھا کہ تمام فرشتے جو کہ برابر ہیں وہ ان سب پر اعلیٰ اختیار رکھے، اور وہ فرشتوں پر حکمرانی اور عبادت کا اختیار رکھے۔ بجائے اس کے کہ خدا کی عبادت کی جائے تو وہ خدا کے اختیار کو ختم کرنا چاہتا تھا، اور اس نے اپنی مرضی کو خدا کی مرضی پر فوقیت دی اور یہ کہا کہ میں تمہارے اختیار کی تابعداری نہیں کروں گا، بلکہ میں خود کو خود مختار بناؤں گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو اصل نافرمانی کی روح ہے، اور یہ گناہ کا جوہر ہے اور یہ نافرمانی کا جوہر ہے، الہی اختیار کو رد کرنا، اور یہ اسی کے بارے میں ہے خدا کی حدود کا انکار، اس کے اختیار میں رہنے سے انکار۔ اور ہم یسایہ 14 باب میں پڑھتے ہیں، خدا یہاں پر کہتا ہے، اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا۔ ایک بار پھر اسے دوبارہ سنیں، وہ کیا کہتا ہے، اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا، اے قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا۔ تو اپنے دل میں کہتا تھا کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑوں پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ اب آپ یہاں پر غور کریں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ کبھی بھی گناہ کی روح کی طاقت اور زہریلے پن کو کمتر نہ سمجھیں، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ کتنے فرشتے موجود ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے۔ وہ فرشتوں کے 1/3 کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہوا جو کامل الہی حکمرانی میں جیتے تھے۔ اس نے انہیں گمراہ کیا کہ اس کی پیروی کریں اور بغاوت کریں، اور یہ مکاشفہ 12 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ ان کی 1/3 اس کے ساتھ گرائے گئے۔ ابدی تباہی کے لیے تو ہمیں اسے آسان نہیں سمجھنا، اور یہ شیطان کی فطرت کا ایک حصہ ہے کہ خدا کے اختیار سے انکار کرے۔ اور پھر باغ عدن میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان نسل انسانی میں گناہ اور نافرمانی کے وائرس کا زہر گھولنے میں کامیاب ہوا۔ پیدائش 3 باب میں لکھا ہے، تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے۔ یعنی خدا قانون کے اطلاق نہیں کرتا، اس کے کوئی نتائج نہیں اگر تم گناہ کرتے ہو، کیونکہ خدا جانتا ہے جس دن تم اس میں سے کھاؤ گے، جس دن تم گناہ کرو گے، اس کے اختیار سے انکار کرو گے، تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ تم اپنے خدا خود بن جاؤ گے، خدا کے اختیار کو بھول جاؤ، اپنے خدا خود بن جاؤ، تم خود فیصلہ کرو کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ اپنی زندگی کا تعین خود کرو۔ اور اس نے انسان کو اس جھوٹ کے ساتھ گمراہ کیا کہ یہ سب ٹھیک رہے گا۔ اگر ہم خدا کے اختیار سے انکار کرتے ہیں تو یہیں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ جب ہم خدا کے اختیار سے انکار کرتے ہیں، اگر ہم خدا کی حدود کا انکار کرتے ہیں تو کچھ مسئلہ نہیں ہوتا۔ تم خود اختیار رکھو، فیصلہ کرو کہ تم کون ہو، تعین کرو کیا غلط اور صحیح ہے، اپنی شناخت کا تعین کرو، اپنی منزل کا، اپنی زندگی کا خود تعین کرنے والے بنو۔ اور یہ جھوٹ ہے، اور ہم سب کے لیے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ خود پر خدا کے اختیار کو قبول کرتے ہیں، یا آپ اپنی زندگی میں اپنی شناخت اور اختیار کا تعین خود کرتے ہیں اور آپ اپنے خدا خود بنتے ہیں۔ کیا آپ اس سچ سے پیار کرتے ہیں کہ آپ کو خدا نے بنایا ہے اور آپ اس کے ہیں، یا اس جھوٹ کو مانتے ہیں کہ آپ خود ہی وجود میں آ گئے اور آپ اپنا تعین خود کر سکتے ہیں؟ اور یہی بنیادی مسئلہ ہے
آدم نے شیطان کے جھوٹ کی تابعداری کی اور خدا کے اختیار سے انکار کیا، اور یہ گناہ کا مرکز ہے، اور یہی انسان کے گرنے کا سبب بنا کہ اس نے الہی اختیار سے انکار کر دیا۔ اس نے خدا کی تابعداری کرنے کے اصول کو رد کیا، یہ کہ خدا ہماری زندگیوں پر حکمرانی کا حق رکھتا ہے، اور یہی نافرمانی کی روح کا جوہر ہے۔ یہ وہ ہے جو گناہ کے پیچھے ہوتا ہے، اور یہی ہمیں نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے، مگر جو آپ کے دل میں ہوتا ہے وہی گناہ ہوتا ہے۔ تو دراصل اس نے شیطان کو آدم پر اختیار دے دیا، کیونکہ اس نے شیطان کی تابعداری کی، اور جب بھی آپ گناہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں تو شیطان آپ کی زندگی پر اپنا پاؤں رکھتا ہے۔ تو جب آدم نے گناہ کیا تو گناہ اور نافرمانی کی روح انسان کے بدن کے ذریعے اس میں داخل ہوئی۔ تو ہم سب کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، بدنی طور پر اس اختیار کے ساتھ، کیونکہ ہم سب گناہ میں پیدا ہوئے ہیں، تو ہم سب کو اس سے نمٹنا ہے، جو گناہ کی روح کہلاتی ہے، جو کہ خدا کے اختیار کو قبول کرنا نہیں چاہتی۔ اگر ہمارے دلوں میں خدا کا کام نہیں ہوتا تو ہم سب گناہ کے فرزند بن جاتے ہیں، ہم سب تاریکی کے قبضے میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہماری پست فطرت میں ہم خدا کی تابعداری نہیں کر سکتے، ہم فطری طور پر خدا کی دشمنی میں ہیں۔ مگر یسوع کے لیے خدا کا شکر ہو، جب ہم نے یسوع کو قبول کیا، اس نے پھر سے ہماری روح کو بنایا، اور اب ہم خدا کی روح میں چلتے ہوئے بدن کی فطرت پر غالب آ سکتے ہیں، مگر ہم میں ہمیشہ گناہ کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اگر شیطان ہمارے بدن کو اجاگر کرے اور گناہ کی اس روح کو ہماری زندگی میں متحرک کر دے، اور یہی وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم گناہ کی روح کے بارے میں چند حوالے دیکھیں گے تاکہ ہم اسے سمجھ سکیں اور امتیاز کر سکیں۔ متی 7واں باب 21ویں آیت، یسوع نے کہا، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں، تو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ خدا کے اختیار میں ہے، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا۔ دیکھیں، خدا کی بادشاہی کے شہری بننے کے لیے آپ کو خدا کے اختیار کے تابع ہونا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ جو حقیقت میں خدا کے اختیار کے تابع ہوتے ہیں اور ان کی زندگی میں یہ نظر آتا ہے، پھر وہ کہتا ہے، آپ سنیں، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے، تو ایماندار کا نشان دراصل یہ ہے کہ وہ اس حقیقت سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ اپنے دل میں خدا کے اختیار کی تابعداری کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ اپنے دل میں کامل ہو، بلکہ وہ اپنے دل میں تسلیم کرتا ہے کہ وہ خدا کے اختیار کی تابعداری میں آئے، اور اس کا اظہار اپنی زندگی میں خدا کی مرضی پوری کرنے سے کرتا ہے۔ وہ اپنے اعمال سے نہیں بچایا جاتا، لیکن اگر آپ نجات بخش ایمان رکھتے ہیں تو اس کا اظہار آپ کی تابعداری میں ہوتا ہے، نجات کا ایمان۔ لکھا ہے، اس دن بہتیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند، کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی، اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا، اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکارو، میرے پاس سے چلے جاؤ، تم نے گناہ کی روح میں کام کیا۔ بعض اوقات اس کا ترجمہ نافرمانی کے طور پر ہوتا ہے، جو شریعت کے بغیر چلتا ہے، اور یہ غیر ایماندار کی خصوصیات ہیں۔ وہ خدا اور اس کے کام کی تابعداری سے انکار کرتے ہیں، وہ اس کے اختیار سے انکار کرتے ہیں، اور اسی طرح وہ اس کے الہی اداروں کے اختیار سے انکار کرتے ہیں، اور گناہ گار کی عدالت کی جائے گی۔ متی 13ویں باب کی 40ویں آیت میں لکھا ہے، پس جیسے کڑوے دانے جمع کیے جاتے اور آگ میں جلائے جاتے ہیں، ویسے ہی دنیا کے آخر میں ہوگا۔ ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں سے جمع کریں گے، اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ تو گناہ کی روح میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دل میں ہوتی ہے، اور یوحنا 3:4 میں لکھا ہے، جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے، اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے۔ گناہ کی فطرت اور گناہ کا جوہر شرع سے انکار کرنا ہے، خدا کے اختیار سے انکار، اور یہ شرع سے انکار کا سبب بنتا ہے، اور یہ اس کی فطرت ہے جسے ہم دراصل گناہ کہتے ہیں۔ ہمیں اپنے دلوں کی نافرمانی سے حفاظت کرنی ہے،
اور ہمیں گناہگار لوگوں کے بارے میں محتاط ہونا ہے، کیونکہ ہم اس وائرس سے متاثر ہو سکتے ہیں جو ان میں موجود ہوتا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 6 باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت۔ تو گناہ راست بازی کے متضاد ہے اور یہ متعدی ہے۔ لکھا ہے اگر آپ اس کے جوئے میں جتتے ہیں تو آپ اس کا شکار ہو جائیں گے۔ عبرانیوں میں لکھا ہے راست بازی سے محبت کر مگر بدکاری سے عداوت رکھ، اور یہ خدا کی برکات اور خوشی حاصل کرنے کی کنجی ہے۔ یہاں یسوع کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس نے راست بازی سے محبت کی اور بدکاری سے نفرت کی اور غیر جانبدار نہیں رہا۔ پھر لکھا ہے اسی سبب سے خدا یعنی تیرے خدا نے خوشی کے تیل سے تیرے ساتھیوں کی بنسبت تجھے زیادہ مسا کیا۔ تو مسیح بدکاری سے نفرت کرتا ہے، اور اگر آپ مسیح سے تعلق رکھتے ہیں تو بدکاری سے نفرت کریں گے، اور مسیح ہمیں بدکاری سے رہائی دینے آیا۔ تیتس میں لکھا ہے اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں، جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو۔ اور جو حوالہ میں بتانے لگا ہوں وہ انتہائی اہم ہے اس دور کے لیے۔ متی 24ویں باب میں یسوع نے کہا کہ دنیا میں بدی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، جو کہ اس وقت کا نشان ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی یہاں پر ہو رہا ہے۔ ہمیں روحانی بدعتوں سے خبردار رہنا ہے جو دنیا میں چل رہی ہیں، تاکہ ہم ان کا شکار نہ ہوں۔ اور دیکھیں بائبل کہتی ہے کہ بدی کی روح جو کہ روحانیت کے لیے انتہائی خطرناک ہے بڑھ جائے گی، اور آخری زمانے میں جب مصیبتوں کا دور ہوگا تو اس کا اختتام وہیں پر ہوگا جو مخالف مسیح کا وقت ہوگا۔ تو یہ زمانہ مصیبتوں کی طرف بڑھ رہا ہے جس وقت میں ہم رہ رہے ہیں۔ ہم ان قوتوں کو کام کرتا دیکھتے ہیں اور یہ بڑھ رہی ہیں اور ان کا اظہار بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور یسوع نے 12ویں آیت میں یہی کہا، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ انتہائی اہم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آخری وقت میں الہی شریعت سے انکار، الہی اداروں سے انکار بڑھ جائے گا، اور اس لفظ کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ بڑھے گا اور ایک وائرس کی طرح وہ بڑھے گا، اور بدکاری کی روح نئے مقام ڈھونڈے گی جہاں وہ اپنا زہر پھیلا سکے، اور پھر یہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو اگر ہم اپنے دل میں کسی بے دین شخص کے بہت قریب ہیں تو آپ اس روح کا شکار ہو سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا میں یہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور یہ اندازے سے زیادہ بڑھ جائے گی۔ یہ لفظ محبت خدا کی محبت کے لیے یہاں پر استعمال ہوا ہے، وہ محبت جو خدا انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بدکاری کا اثر انتہائی زہر آلود ہے خدا کے ان کاموں کے لیے جو وہ آپ کے دل میں رکھتا ہے۔ اگر آپ اسے اپناتے ہیں یہ آپ میں نفرت پیدا کرے گی۔ بے دین لوگ نفرت سے بھرے ہوتے ہیں، خدا کے خلاف اور خصوصاً خدا کے اختیار کے خلاف نفرت غالب آتی ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں، محبت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ پھیل جائے گی اور آخری وقت میں ایمانداروں کو بھی متاثر کرے گی۔ یہ آپ کی زندگی میں خدا کے کاموں کو ختم کرے گی، اور جو لوگ بے دینی کو اپناتے ہیں وہ غصے والے اور نفرت والے بن جاتے ہیں۔ وہ اپنے اندر دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ راست بازی ان کے خلاف ہے، لیکن دراصل یہ غصہ اختیار کے خلاف ہوتا ہے، اور یہ بے دینی کی روح کا ایک حصہ ہے، اور یہ پہلے ہی خدا کے خلاف کام کرتی ہے۔ خدا ہر قسم کی محبت کا منبع ہے، اور اس کا اختیار محبت سے نکلتا ہے۔ تو جب شیطان نے خدا اور اس کے اختیار کو رد کیا تو اس نے خود کو خدا کی محبت سے محروم کر لیا جو کہ محبت کا منبع ہے۔ تو شیطان نفرت سے بھر گیا، وہ تمام لوگوں سے نفرت کرتا ہے، اس لیے بدکاری کی روح اپنے ساتھ نفرت لاتی ہے اور یہ دلوں کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ اس لیے یہ انتہائی زہر آلود ہے، یہ متعدی ہے،
اور یہ خطرناک ہے. ہمیں اس کو پہچاننا سیکھنا ہوگا اور اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے. ہم آخری زمانے میں رہتے ہیں، یعنی ہم جس دنیا میں رہتے ہیں جرائم وقوع پذیر ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے سنیں بلووں میں گھروں کو جلا دیا جاتا ہے، اور یہاں پر دراصل یہی روح کام کرتا ہے. گلیوں میں بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جن کی وجہ بیان کی جا سکتی ہے اگر سماجی ناانصافی ہوگی، مگر آپ کو پرامن رہ کر احتجاج کرنا ہے، اور مارٹن لوتھر کنگ اس کی ایک بہترین مثال ہے. مگر یہاں ہوتا کیا ہے کہ غیر قانونی لوگ اسے ایک پردے کے طور پر استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی غیر قانونی سرگرمیاں کر سکیں، اور اس سے اختیار پر حملہ کرنے کا بہانہ بناتے ہیں تاکہ اختیار کو گرایا جائے اور پورے گھر جلائے جائیں، اختیار کا مذاق اڑایا جائے. اور یہ بے دینی کی روح ہے جو کام کرتی ہے، اور ان کا اصل مسئلہ دراصل اختیار ہوتا ہے. جی ہاں، بعض اوقات اختیار غلط ہوتا ہے اور اس کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بے دینی اس اختیار کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے. بے دینی خدا کو رد کرتی ہے جو کہ تمام اختیار کا منبع ہے، اور بے دینی کا حتمی اظہار ہم 100 یا 150 سالوں سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ کچھ بے دین ریاستوں کی طرف سے کیا جاتا ہے جہاں خدا اور اس کے الہی اداروں کو رد کیا جاتا ہے، اور وہاں پر کوئی آزادی نہیں ہوتی کیونکہ وہ ایک بے دین ریاست بن جاتی ہے جس میں بدی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور آزادی کھو جاتی ہے. اور پھر ہم عالمی سطح پر دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا اس کا سامنا کر رہی ہے جو کہ مخالف مسیح کی طرف سے ہے. دانیل 11 باب کی 36ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور بادشاہ یعنی مخالف مسیح اپنی مرضی کے مطابق چلے گا اور تکبر کرے گا اور سب معبودوں سے بڑا بنے گا اور الہوں کے الہ کے خلاف بہت سی حیرت انگیز باتیں کہے گا اور اقبال مند ہوگا، یہاں تک کہ قہر کی تسکین ہو جائے گی کیونکہ جو کچھ مقرر ہو چکا واقع ہوگا. دوسرا تسلنیکیوں 2 باب میں لکھا ہے، کسی طرح سے کسی فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو. اور اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع راست بازی کا فرزند ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہلاکت کا فرزند یہاں پر ظاہر ہوگا، اور پھر ہلاکت کے فرزند کی عدالت کی جائے گی جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے. وہ خود کو دنیا کا امر بناتا ہے، تمام طاقت اپنے اندر مرکوز کرتا ہے. وہ خدا کا انکار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ حیوان کی چھاپ لیں اور اس کی عبادت کریں. وہ خدا سے انکار کرتا ہے، اور یہ شیطان کا منصوبہ ہے کہ عالمی طور پر ایک ایسی حکومت بنائی جائے جو کہ مخالف مسیح کے تحت ہو اور اس میں بے دینی ہوگی، کیونکہ یہاں پوری طرح خدا کی شریعت کو رد کیا جائے گا، انسان کی آزاد مرضی سے انکار کیا جائے گا، ہر انسان کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ مخالف مسیح کی تابعداری اور عبادت کرے. اور ہم دیکھیں گے کہ یہ عالمی سطح پر ہوگا. اور پھر لکھا ہے، اب جو چیز اسے روک رہی ہے تاکہ وہ اپنے خاص وقت پر ظاہر ہو، اس کو تم جانتے ہو، اور جو اسے روکتی ہے وہ دراصل کلیسیا کے وسیلے پاکرو ہے. اور ہم اگلی بار اس پر بات کریں گے جو کہ کلیسیا ہے اور پاکرو کلیسیا کے ذریعے اس بے دینی کو پیچھے دھکیلتا ہے آپ کی دعاؤں کے وسیلے، آپ کی منادی کے ذریعے. جب کلیسیا روحانی طور پر اختیار کو استعمال کرتی ہے تو وہ اس روح کو روکتی ہے، اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ بے دینی کا بھید ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اسے کون روکتا ہے، اور یہ کلیسیا ہے جو کہ اسے روکتی ہے تاکہ یہ اپنے خاص وقت پر ظاہر ہو، کیونکہ بے دینی کا بھید تو اب بھی تاثر کرتا جاتا ہے، مگر اب ایک روکنے والا ہے، اور جب تک وہ دور نہ کیا جائے روکے رہے گا. اور یہ کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے وقت کے بارے میں ہے. پھر لکھا ہے کہ جب رکاوٹ ختم ہو جائے گی اس وقت بے دین ظاہر ہوگا جسے خداوند یسوع مسیح اپنے منہ کی پھونک سے ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی سے نیست کرے گا. تو اس وقت ایک روحانی جنگ چل رہی ہے، پر خدا ہی ہے
جو ہر طرح کے اختیار کا منبع ہے، اور خدا کا روح کہتا ہے کہ خدا کی تابعداری کرو اور اس کے اختیار کی تعظیم کرو، اور پھر بے دینی کی روح جو خدا کے اختیار کو ختم کرنا چاہتی ہے ہمیں مجبور کرتی ہے کہ خدا کے خلاف بغاوت کریں۔ بے دینی انتہائی اہم خصوصیت ہے جو مخالف مسیح سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ وہ شیطان کے اختیار میں ہوگا۔ تو خدا کے تابع ہونے سے ہم اس کی حکومت کے تابع ہوتے ہیں جو کہ زمین پر وہ قائم کرتا ہے۔ یعقوب کہتا ہے خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ تو دیکھیں، اگر ہم خود کو خدا کے اختیار میں فروتن کرتے ہیں تو ہم اس کا فضل پائیں گے، مگر جب ہم مغرور ہوتے ہیں، جب ہم خدا کے اختیار کی مخالفت کرتے ہیں تو خدا ہمارا مقابلہ کرتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے خدا کے تابع ہو جاؤ۔ اب کیسے خدا کے تابع ہوں؟ جی ہاں، براہ راست بھی، مگر اس کے تفویض کردہ اختیاروں کی تابعداری کے ذریعے بھی، یعنی اپنے خاندان میں، ازدواجی تعلقات میں، حکومت میں، اور جب ہم اپنے کام کی جگہ پر تابعداری کرتے ہیں تو ہم خدا کے تابع ہوتے ہیں۔ پھر ہم ابلیس کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں اور بے دینی کی روح کا مقابلہ کرتے ہیں، اور وہ آپ سے بھاگ جائے گا۔ مگر پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو خدا کے تابع ہونا ہے۔ اگلی بار ہم اگلے 2 الہی اداروں پر غور کریں گے اور ان کے بارے میں دیکھیں گے جنہیں خدا نے اس لیے مقرر کیا ہے کہ زمین پر بدی کو روکا جا سکے اور ایک منظم دنیا کی تخلیق کی جائے جس میں ہم رہتے ہیں۔ اگر آپ آخری زمانے کے لیے نبوتوں کو جاننا چاہتے ہیں، اور ہم آخری زمانے میں رہ رہے ہیں، اور یہ 3 کتابوں پر مشتمل سیریز کا پہلا حصہ ہے نبوتوں کے بارے میں، اور یہ اینڈ ٹائم پروفیسی پارٹ 1 ہے۔ اس میں نبوتی وقتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ نبوتیں اہم ہیں کیونکہ یہ بائبل کا حصہ ہیں اور ایک بڑا حصہ ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ سمجھیں کہ مستقبل میں کیا ہوگا تاکہ آپ تیار ہوں، اور اس سے مستقبل کی امید ملے گی، خصوصاً اس دور میں جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ آپ یہ کتاب ہمارے آفس یا ویب سائٹ سے لے سکتے ہیں، مگر یہ امیزون کے پوری دنیا میں پھیلے آؤٹ لیٹس پر بھی دستیاب ہے۔ میری ان تمام کتابوں کا مشاہدہ کریں جو کہ امیزون پر موجود ہیں۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے یوٹیوب چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں۔ www.oxfordbiblechurch.co.uk اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 15086۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.